السلام علیکم قابل قدر ویورز، اس وقت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ایک ہی موضوع گرم ہے کہ ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کیسے ہاری، پی ٹی آئی کیسے جیت گئی۔ تو دوستو، اس پہ میں یہ ویلاگ بنا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ آخر مسلم لیگ نون کے ہارنے کی کیا وجوہات تھی۔ تو دوستو، سب سے پہلی وجہ تو یہ مہنگائی تھی، کیونکہ 98 روپے پیٹرول مہنگا کیا گیا اور 120 ڈیزل مہنگا کیا گیا۔ اب جب لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات آ گئیں، تلخیاں آ گئیں، تو کیا وہ ووٹ دیتے؟ کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ وہ مسلم لیگ نون کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے جب تک انہیں کوئی بہت بڑا ریلیف نہ دیا جائے۔ 98 روپے پیٹرول بڑھا کر اور صرف 18 روپے چند پیسے کم کرنا، یہ عوام متوجہ مسلم لیگ نون کی طرف نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، دوسری وجہ یہ ہے ٹکٹیں تقسیم کی گئیں، وہ بھی ٹکٹوں کی تقسیم بھی غلط تھی، کیونکہ ان تمام لوٹوں کو ٹکٹ دے دیے گئے جو پہلے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں آئے تھے۔ عوام اس سے بھی ناراض تھی، تو انہوں نے ان لوٹوں کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ وہ سیٹیں جو مسلم لیگ پہلے اپنے پاس رکھتی تھی وہ بھی چلی گئیں۔ مثلا 10 سیٹیں تو تھیں، تو 5 سیٹیں تو اور بھی چلی گئی۔ تو یہ فیکٹر بھی اس میں کاؤنٹ کرتا ہے، کیونکہ ٹکٹیں دینی تھی تو آپ نے اپنے دیرینہ کارکنوں کو نوازنا تھا، ان کو دینا تھا جنہوں نے محنت کری ہے اپنی پارٹی کے لیے، تو آپ نے ان کو تو ٹکٹ دیے نہیں ہیں۔ اسی طرح مقامی سیاست کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، تو وہاں اگر کام جس نے زیادہ کرائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جیسے راجہ صغیر نے کافی کام کرایا، حالانکہ فنڈ تو پی ٹی آئی سے لیا، مگر کام اس نے بہت کرایا۔ تو کہ یہ 10 سیٹیں تو پی ٹی آئی کی اپنی سیٹیں تھیں، اس کے اوپر 5-6 سیٹیں انہوں نے بہترین بیانیہ دے کر اور بہترین طریقے سے، منظم طریقے سے الیکشن لڑنے کے بعد وہ سیٹیں اضافی طور پہ بھی جیت لی ہیں۔ دوستو، ایک بات یاد رکھنا کہ آئی ایم ایف نے جتنی کڑی شرائط لگائی، اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی بالکل اجیرن ہو گئی۔ لوگ بیچاروں کی گاڑیاں گھروں میں کھڑی ہو گئیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور فیکٹر بھی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک مزاحمتی نعرہ دیا، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کمپین چلائی، وہ فیکٹر بھی اثر انداز ہوا ہے۔ تو دوستو، تیسری بات یہ ہے کہ پچھلے چند ماہ میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے خصوصی طور پر ان طبقات پہ خاص توجہ دی ہے، اس فیکٹر کو خاص طور پہ ایڈریس کیا ہے، اسے اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے، اور وہ فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ وکلا کو انہوں نے اپنی طرف کھینچے۔ آپ لاہور میں دیکھ لیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو پروگرام ہوئے رجیم چینج کے، اس میں پی ٹی آئی نے بھرپور محنت کی۔ اس کا آئی ایل ایف کا جو فیکٹر ہے، آئی ایل ایف کا جو فورم ہے، وہ انتہائی ایکٹیو ہے، جس میں سردار مصروف صاحب اور باقی لوگ بابر اعوان صاحب کی سرکردگی میں کام کر رہے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ ایفیکٹو ہے۔ اس نے اپنا پارٹی کا منشور یا بیانیہ بہت محنت تک گراؤنڈ اور گراس روٹ لیول تک پہنچائے۔ یہ تیسرا فیکٹر تھا۔ اور ہاں، اس میں یہ میں بتا دوں کہ انہوں نے صحافیوں کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کیا، پھر جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کو بلایا، ان کو اپنی طرف۔ چوتھا فیکٹر سب سے
पड़ा है महंगाई का। कुकिंग ऑयल तेजी से ऊपर गया, बाकी रेट चीज़ों के तेजी से हो गए, क्योंकि वो इंटरकनेक्ट हैं पेट्रोल के साथ। जब पेट्रोल के साथ कनेक्ट होंगे तो जो ही पेट्रोल बढ़ेगा हर चीज़ बढ़ जाएगी, दुकानदार जो है हर चीज़ को बढ़ाता जाएगा। पांचवा फैक्टर ये है, मुलाजिमीन की तनख्वाहों में उन्होंने महंगाई के हवाले से या महंगाई के मुताबिक इजाफा नहीं किया, जिससे मुलाजिमीन तबका भी पिसा है, जबकि उससे पहले मुतवसत तबका तो बिल्कुल पिस कर गरीब तर हो चुका था। अब दोस्तों, ये तमाम फैक्टर हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को एक ऐसी शिकस्त से दो चार किया जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, ये तमाम फैक्टर्स हैं, और इसी के साथ अल्लाह हाफिज।